آج جب ہم یہاں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں، یا یہ جو غم ہے، یہ کرب، ناانصافیاں، بے روزگاری، بھوک، افلاس، اس کو ٹھیک کریں، جن کو ہم سنا رہے ہیں، میں اس بات کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ اس بات پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہا ہے۔ وہ اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، حاجی لشکری کو کس طریقے سے کسی جعلی انکاؤنٹر میں کسی حوالے سے قتل کرا کے راستہ ہٹایا جائے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے کاروبار کو کیسے بند کریں، جناب ہمایوں کرد صاحب کو کیسے ہم ایلیمنیٹ کریں، یا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی ایک فرضی دشمن، جیسے سماج میں فرضی دشمن ہے، ان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں اس کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اختیار کیسے دیں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اتنا بات کر رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے روکا جائے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں جن کو ہم بہت پسماندہ کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، وہاں بھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، بنگلہ دیش میں قانون سازی ہوئی، سری لنکا نے قانون سازی ہوئی ہے۔ یہاں ایکسٹینشن کے قانون پہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا وہ ہیری پوٹر کا چھڑی تھا ان کو اکٹھا کیا، مگر یہاں مسنگ پرسنز کے یا انسانی حقوق کے پامالی پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس ایجنڈا پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا معیشت پہ بھی بات ہوا، معیشت پہ یہاں ہمارے سابق سیکٹری صاحب نے بات کی، مفتاح صاحب نے، عمومی بھی بات ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی، میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے پولیٹیکل پارٹی، چھوٹوں کو چھوڑ دیں، یہاں پولیٹیکل گینگز بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے سرپرستی بہت پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل گینگز ہیں، 2-4 سیٹ لاتے ہیں، مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی ایک معاشی ٹیم نہیں ہے، کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اس پولیٹیکل پارٹی میں معیشت کے اس پہلی کو اتنے پی ایچ ڈی ہے اور یہ ان کا سربراہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تو کرائے کے ماہر معیشت کو لایا جاتا تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ کبھی معین قریشی کی شکل میں، کبھی جناب کیا نام ہے اس کا، شارٹ کٹ عزیز صاحب کو لایا جاتا، تو اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا اعلان کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، کہ کیا ہم بوٹ پالش کے ذریعے اس ملک کو مزید برباد کریں گے، بوٹ پالشوں کے ذریعے ہم اقتدار پہ بیٹھے ہوں گے، یا پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہاں ایک قوت، خاص طور پہ قوت ہے جس نے سیاسی قیادت کو ہٹا کے سسٹمیٹک ایلیمنیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہے، اس کے لیے تو پھر پولیٹیکل ورکر کو اٹھنا پڑے گا۔ میں ایک آخر میں کوشش کروں گا کہ ابھی ختم کروں، ایک تاریخی واقعہ 2332 سال پہلے ایک بین الاقوامی جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سکندر نے جب ایران پہ غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، تو سکندر نے اپنے ملک میسیڈونیا کو ایک چٹھی لکھا کہ ایران بہت زرخیز ملک ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، یہاں ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے وسائل ہیں، یہاں میں اس پہ غلبہ اور قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ فوج بھیجیں۔ کچھ عرصے بعد 2 لوگ یونان سے آئے تو سکندر کو بتایا کہ آپ کے لوگ آ گئے ہیں، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا فوج آیا، ایک نیا ملک ہوگا، ان کا والد کے ساتھ بھی اس کا نہیں بنتا تھا، میں اس ملک کا بادشاہ بنوں گا اور میں آگے عیش کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ سکندر صاحب ہم 2 آئے ہیں، اس نے کہا فوج کہاں ہے، آپ سازش کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے جرنیلوں کو، اپنے جو ہے تھنک ٹینک کو، اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلائیں، ہم معاملات ٹھیک کریں گے۔ خیر 5-10 دن 20 دن کے بعد جب نمائندے آئے، جرنیل آئے، ایک سٹیج سجا، تو یہ جو 2 شخص یونان سے یا میسیڈونیا سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایران پہ یا فارس پہ قبضہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، کوئی بڑا فوج نہیں چاہیے، آپ ایک کام کریں، 2 کام سے آپ
غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. سکندر بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے دو باتوں سے. انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو فارس کے تمام نااہل لوگ ہیں، جتنے نااہل لوگ ہیں، کسی کو آپ گورنر بنائیں، کسی کو آپ پٹواری بنائیں، کسی کو آپ تھانے دار بنائیں، کسی کو آپ ایس پی بنائیں، کسی کو مطلب جو اہم عہدے. سکندر بڑا اس پہ ناراض ہوا اور اس کو بڑا اشتعال آیا. اس نے کہا کل ان کو شکست دی، آج گورنر بنائیں. اس نے کہا بات آگے سن لیں. دوسرا آپ کام کریں کہ جو خوراک ہے، گندم ہے، جو مطلب جو خشک خوراک، اس کو آپ مالیے کے طور پہ لیں اور اپنے گوداموں کو بھر دیں. مگر گودام پہ پھر گورا صاحب کو بیٹھنا ہوگا، وہاں کسی اپنے یونانی گورے کو بٹھا دیں. تو سکندر نے سوال کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب آپ تمام فارس کے نااہلوں کو مسلط کریں گے فارس پہ تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے، ان کا معاملات کو پیچیدہ بنائیں گے. اس تمام معاملات میں لوگ الجھے ہوئے ہوں گے آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. ان کے غربت میں اضافہ ہوگا، ان کے بھوک میں اضافہ ہوگا، ان کے ناانصافی میں اضافہ ہوگا. تو وہ بہت ہی برے حالت میں آئیں گے، ان میں بھوک ہوگا. لیکن جب وہ بھوکے ہو کے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ایک دو بوری گندم دے دیں گے، وہ بہت خوش ہو جائیں گے، بولے گورے صاحب نے ہم کو گندم دیا ہے. آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے غیروں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ یہاں ہمیں الجھایا گیا ہے. پاکستان کے ایک سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک 20 سے 25 سال آپ گزارتے، فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 120 دن میں فیصلہ ہونا تھا، آج 5 سال سے انہوں نے ایک آواز کو دبانے کے لیے سٹے پہ چلا ہے. سپریم کورٹ خود یہ سب کچھ کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے جہاں آج بات کر رہے ہیں، فٹ پاتھ ہمارا پارلیمنٹ ہے، سوشل میڈیا ہمارا پارلیمنٹ ہے. میرے آواز کو موت بھی نہیں دبا سکتا ہے. آپ کب تک اس کو روکیں گے؟ ہم اپنے صوبے کا آواز ہے اس کو آگے لے جائیں گے، ہم اس آواز کو آگے لے جائیں گے اور یقیناً ایک دن ہوگا کہ سیاسی کارکن ان تمام معاملات سے، بحرانوں سے نکل سکے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے. ایک قانون سازی ہونا چاہیے. ایک دن میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ایک قانون سازی کریں کہ جو اسٹریٹجک پوسٹ پہ بڑے بڑے صاحب ہیں، جن سے نواب صاحب نے کہا نا کہ میں خدا سے کم اور ان سے بہت ڈرتا ہوں، جن سے ہم سب ڈرتے ہیں، ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 7 سال متواتر پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے تاکہ اس ملک میں بیٹھیں جس ملک میں ہم کو قتل کر کے مار کے اور کہتے ہیں وہ وفادار اس ملک کے چاچے مامے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو بیٹھنے چاہیے. گیلانی صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹیوں میں شاید اتنا جگہ نہیں ہے. آخری میں یہ ہے کہ ایک یہاں 2006 میں NDI ایک NGO تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹریننگ دے رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز GHQ میں بنتے یہاں نہیں ہے. بہرحال وہ بیچارے لگے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وہاں ایک رپورٹ بنا 2006 میں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پارٹی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ آرگنائز ہے. 2006 میں جب دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے رپورٹ پڑھا ہے، آپ نے ویل آرگنائز کیا ہے اور میں بڑا خوش ہوا. اور میں نے کہا کہ محترمہ ہم بلوچستان میں حکومت بنائیں گے. تو محترمہ مسکرا کے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں حکومت بنانے نہیں دیں گے. وہ کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہمارے میڈیا بھی جانتا ہوں، یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں ہم حکومت بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں، یعنی بلوچستان آج بھی مائنس وفاق چل رہا ہے. رات کو پارٹیاں بنتے ہیں، صبح ان کو مسلط کیا جاتا ہے. مگر ہم نے حکومت بنایا کیونکہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوا، اسٹیبلشمنٹ پسپا تھا، ہم نے حکومت بنائی. مگر حکومت بنانے کے بعد ایک مصنوعی فساد اور پھر اس کے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مصنوعی امن. اور جو لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھ بھی لیا کریں کہ اس مصنوعی امن کے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اس مصنوعی امن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کے عوض کیا کچھ دیا. مائنس بلوچستان آج بھی پالیٹکس چل رہا ہے.
اور مائنس بلوچستان پالیٹکس چلے گا اور پولیٹیکل ورکر کے راستے کو پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ روکے گا تو لوگ پہاڑ پہ جائیں گے، اور پہاڑ پہ جانے والے کا آواز پھر آپ بھی کبھی کبھار سنتے ہیں. کل بھی اس قسم کا واقعہ ہوا. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی آواز کو آپ ہمارا آواز بن کے آگے پہنچائیں گے. ہم چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، مگر اس کا شرط یہ ہونا چاہیے اختیار یہاں کے صوبے کے لوگوں کے پاس ہو. آپ سب کا مشکور ہوں.